خواتین کے حوالے سے حقوق کی جب آپ بات کرتے ہیں تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم اگر ذرا یوں دیکھ لیں اس کو کہ خدا بند عالم نے مرد اور زن یعنی مرد اور عورتوں کے حوالے سے جب ہم لیتے ہیں تو کیا کوئی فرق ہر انداز سے ہے یا کچھ انداز سے ہے؟ تو جنس ہونے کے لحاظ سے چاہے مرد ہوں یا خواتین ہوں، جنس میں کیا ہے؟ سب ناس ہیں، انسان ہیں۔ جتنی جگہ قرآن مجید میں ناس کا لفظ استعمال ہو رہا ہو، انسان کا لفظ استعمال ہو رہا ہو، تو وہ سارا کا سارا کس کے لیے ہے؟ مرد و زن کے لیے، وہاں برابری ہے۔ اور پھر یہاں تک آ کر کے کہہ دیا کہ دیکھو میں نے ایک ہی صنف سے پیدا کیا ہے، اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ، کیا ہے؟ من ذکر و انثیٰ، ذکر اور انثیٰ سے، یعنی تمہیں ایک جنس ہے، لیکن تمہیں کیوں ہم نے یہ شعبوں و قبائلہ یہ تمہیں کیوں رکھا ہے؟ لِتَعْارَفُوا، اس لیے کہ تمہاری صرف شناخت کے لیے، یعنی یہ پہلو جنس کے لحاظ سے تو ہم سب انسان ہیں، لیکن جب صنف کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، جنس میں ہم سب ایک ہیں، صنف میں فرق ہے، اور وہ ہے ساخت۔ ساخت کیا ہے؟ یعنی انسان میں مرد کی ایک ساخت ہے، خواتین کی ایک ساخت ہے، پورا باڈی سٹرکچر جسے ہم کہتے ہیں، اس کی نشو و نما، اس کی فطرت، یہ ساری خدا بند عالم نے خواتین کی ایک خاص انداز پہ رکھی ہے، مردوں کی ایک خاص انداز پہ رکھی ہے۔ اچھا، جیسی باڈی سٹرکچر ہے، جیسی آپ کا فطرت ہے، ویسی ذمہ داریاں ہیں، اسی طرح خواتین کی۔ اور دو پارٹ ہے اس کائنات کے چلنے کے یا معاشرے کے چلنے کے، ایک ہے گھر کے باہر، در کے باہر کا معاملہ ہے، ایک ہے در کے اندر کا۔ یہ پوری زندگی جو کلچر ہمارا ڈیولپ ہوتا ہے وہ در کے باہر اور در کے اندر۔ در کے باہر کی ذمہ داریاں مرد کی لگاتی ہیں اور در کے اندر کی ذمہ داریاں خواتین کی لگاتی ہیں۔ راما صاحب، اس پہ مجھے ایک سوال میرے دماغ جی میں اگر آپ اجازت دیں تو، ایک ایکویلٹی کی بات ہوتی ہے، مرد اور عورت کی ایکویلٹی کی بات ہوتی ہے، تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس پہ بھی تھوڑی سی میں آپ سے سننا چاہوں گا، تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں گے؟ عبادات کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، حقوق کے لحاظ سے بھی کوئی فرق نہیں۔ انسان کا حق جو ہے، شوہر کا حق زوجہ پہ ہے، زوجہ کا حق شوہر پہ، یعنی یہ اپنی جگہ ایک چیز ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کس چیز میں برابری، جب سوال یہ ہوتا ہے، لیکن وزن اٹھانے میں تو اب مرد کی جسمانی ساخت میں یہ ہے کہ وہ باڈی وائز ویٹ لفٹ کر سکتا ہے، لیکن خواتین میں کیا ہے؟ ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ شجاعت کا جو فطری عمل ہے وہ مرد کے پاس ہے، اور نزاکت کا جتنا بھی کام ہے، یعنی اسی لیے کہتے ہیں کہ مرد کا زیور کیا ہے؟ تلوار ہے، لیکن خواتین کا کیا ہے؟ حسن اخلاق ہے، یعنی اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور پھر سب سے بڑی ذمہ داری کے لحاظ سے، یعنی معاشرے کے باہر کے امور کی ذمہ داری مرد کی رکھی ہے اسلام نے، اور گھر کی بلڈنگ، اور وہ بلڈنگ جس کو کہنا چاہیے کہ کیسے بلٹ ہوگا یہ گھر، تو یہ شخصیات کے لحاظ سے بھی میں کہوں کہ خاتون کی ذمہ داری، مثلاً بہت خوبصورت اگر ہم دیکھیں کائنات کے جو اولاد ہے، امام حسن امام حسین کو لے لیں، حضرت زینب کو لے لیں، حضرت ام کلثوم کو لے لیں، یہ چار بچے ایک خاتون نے، جن کی عمر 18 سال، جن کا ابھی ذکر بھی ہو رہا تھا کہ حضرت فاطمہ، ایک حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے کیا ہے کائنات کو معصومین دیے، یعنی امام حسن دیے، امام حسین دیے، اور ایک وہ فاطمہ بنت اسد ہے جن کا ذکر ابھی ہمارے نور رحمانی بھائی کر رہے تھے، کہ جنہوں نے دو نور میں کہہ سکتا ہوں دیے، ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، جن کو بچپن سے لے کر کے اور کیا ہے مدینے کے تک، مدینے میں ان کے رحلت، یعنی حضرت فاطمہ بنت اسد، اور دوسری طرف سے علی مرتضیٰ، یعنی گویا کہ یہ حضرت فاطمہ بنت اسد ایسی شخصیت ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں، یعنی پھر انہوں نے دو معاشرے کو کیسے فرد ہمارے حوالے کیے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود انہیں ماں کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ علی مرتضیٰ کی تو تھی وہ، لیکن کیا ہے رحم کے لحاظ سے، وہاں کیا ہے معاشرے کے لحاظ سے، کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا یعنی حضرت عبد المطلب کا انتقال ہو رہا ہے، تو رسول خدا کھڑے ہوئے تھے 7 سال کی عمر میں، تو اب ظاہر ہے جب یہ موڑ آ جاتا ہے تو وہاں پھپھیاں بھی تھیں، چچا بھی تھے، سب تھے، تو حضرت عبد المطلب نے میرے رسول کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اب میرا وصال کا وقت آ گیا ہے، اچھا یہ بتائیے کہ اب میرے بعد آپ ماشاءاللہ سارے چچا اور پھپھیاں موجود تھی وہاں پہ،
تو آپ کس کے ساتھ رہنا پسند کریں گے؟ لوگ کہتے یہ ہیں کہ حضرت ابو طالب نے اور حضرت فاطمہ بنت اسد نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پال پوس کے ہمارے حوالے کیا. میں کہتا ہوں جی نہیں، یہ حضرت ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد کا انتخاب نہیں تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب تھے حضرت ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد. رسول نے اپنی پسند سے ان کے گھر کا انتخاب کیا. اب سوچئے کہ اس مرد کا، اور آپ نے جو تقابل کی بات کی نا، تو میں کہوں گا کہ اب ایک طرف باہر حفاظت کرنا رسول کی حضرت ابو طالب کی ذمہ داری ہے، اور گھر کے اندر اپنے بچوں کو لقمے بعد میں دیتی ہیں، پہلے لقمے رسول کو کھلاتی ہیں. یعنی گویا معاشرہ جو ترتیب پاتا ہے تو اس میں تو دونوں کا کنٹریبیوشن برابر ہے. بلکہ شاید اگر یہ کہا جائے کہ معاشرے کی اگلی نسل کی تربیت میں، کیونکہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شخصیات کے لحاظ سے تو حضرت امام حسن امام حسین کی تربیت میں کبھی حضرت علی کا نام نہیں آتا ہے، یہ آتا ہے حضرت زہرا. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. مقام تو بہت بڑا ہے، بہت بڑا مقام ہے. کہاں تک پہنچایا کہ سیدۃ النساء العالمین